اسی کو قرآن نے کہا ہے، یہ آیت اسی پر اتری ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، کہے گا کاش کہ میں پیغمبر کے ساتھ دوستی کا راستہ اختیار کرتا، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا۔ آج زندگی ہے، ان تینوں چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے گا، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیے۔ اپنے وقت کو ضائع کرنے والا کل اللہ کی عدالت میں افسوس کرے گا۔ گناہوں سے پلٹیے، توبہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں ایک انبیاء کی ذات ہوتی ہے جو گناہوں سے معصوم ہوتی ہے، باقی انسان خطا کرتا ہے، قدم قدم پہ کرتا ہے، مگر خطا ہوتے ہی آپ ہمیشہ محسوس کریں گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے، گناہ ضمیر کے اندر ایک بے چینی اضطراب پیدا کرتا ہے، خود گناہ کرنے والے کو لگتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا۔ آج تو ایسے ایسے گناہ سامنے آ رہے ہیں جو شاید اس زمانے میں کوئی کافر بھی نہیں سوچ سکتا تھا اور وہ مسلمان کر رہا ہے۔ کیا آج والدین بڑھاپے کے اندر ماں باپ اپنی اولاد سے مطمئن ہیں؟ کیا آج کوئی شوہر اپنی بیوی سے مطمئن ہے؟ کتنے شوہر ہیں جو بیوی کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ ابھی چند دن قبل، 3-4 دن قبل عدالت نے ایک عورت کے حق میں فیصلہ کیا جو 7 بچیوں کو روتے ہوئے چھوڑ کے دوسرے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ یہ مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے؟ کتنے اولادوں کی جانیں ان کے ماں باپ نے لے لی۔ کون سا ظلم ایسا نہیں، ان کو یہاں پہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حقیقی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس دل کے اندر جب ایک نقطہ گناہ کی سیاہی کا لگتا ہے انسان توبہ نہیں کرتا، دوسرا لگتا ہے توبہ نہیں کرتا، تیسرا لگتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اپنے جوتوں کے اوپر اگر مٹی پڑ جائے ہم اس گرد غبار کو صاف کر کے پالش کر کے جوتے کو چمکاتے ہیں، کپڑے دھو کے ان کی گندگی دور کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس نفس کو بھی اندر گندگی لگتی ہے، روح کو بھی زنگ لگتا ہے، دل پر بھی گندگی ہوتی ہے، اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ اور بری صحبت سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ ایک انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کے دھانے پر کھڑا کرنے والی سب سے بری چیز، خطرناک چیز بری دوستی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔